آئیے آپ کی حالات زندگی پر گفتگو کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف زندگی کے گوشوں پر روشنی ڈالی تھی، وہ جو اہم پہلو ہیں جن پر جو ہے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور جس کی آج کے انسان کو بہت زیادہ ضرورت ہے، ان پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم واتبعهم باحسان اجمعین الى یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین گرامی قدر، حضرت سیدنا خواجہ خواجگان غواث بحر معرفت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف بغریب نواز، آپ کی بابرکت زندگی کا ہر گوشہ نہایت ہی روشن، منور اور تابناک ہے، جس سے دنیا کو اجالا ملتا ہے، روشنی ملتی ہے۔ آج بھی دنیا اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانا چاہے اور اپنی آخرت کو سنوارنا چاہے تو اس کے لیے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ایک ایسی تابندہ حقیقت ہے کہ جس کے اجالے سے ہی وہ اپنے لیے ہر طرف کا ہر قسم کا نور اور روشنی حاصل کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا سے ہی غریب نواز واقع ہوئے ہیں۔ بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طبیعت مبارکہ میں ایسی باتیں ودیعت فرما دی تھی جس سے خلق خدا کو فیض پہنچنا تھا۔ طبعی طور پر آپ کے اندر مخلوق خدا پر رحم کرنے کا بے انتہا جذبہ موج زن رہا کرتا تھا۔ چنانچہ آپ دیکھیے شیر خارگی کا زمانہ ہے، والد ماجدہ کی گود میں آپ ہیں، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں عام طور پر بچوں کو شعور نہیں ہوا کرتا، اس لیے دودھ پینے کی عمر کے زمانے کو کہتے ہیں بے شعوری کا زمانہ ہے، جس میں علم اور آگہی نہیں ہوا کرتی۔ لیکن اس بے شعوری کے زمانے میں خالق کائنات نے آپ کو کتنی عظیم نعمت سے نوازا تھا اور کیسی شعور و آگہی کی دولت لازوال سے آپ کو بہرمند فرمایا تھا۔ آپ دیکھیں کہ آپ والد ماجدہ کی گود میں ہیں، دودھ پینے کا زمانہ ہے، جب کبھی آپ کے گھر پر کوئی خاتون آتی اپنے بچے کو لے کر کسی بھی طرح سے کوئی بھی مشکلات کو دور کرنے کے لیے آپ کے گھر پر لوگ آیا کرتے تھے، کیونکہ سادات کرام کا گھرانہ ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کو نوازنے والا گھرانہ ہے۔ پیدائشی طور پر بھی اللہ نے آپ میں وہ شان پیدا کی تھی اور آبا و اجداد سے بھی وراثتاً وہی نعمت آپ کو ملی تھی، تو آپ کی والد ماجدہ کے پاس حل مشاکل کے لیے خواتین آیا کرتی تھی۔ آپ کا گھرانہ گویا کہ لوگوں کے لیے مرکزی عقیدت بنا ہوا تھا۔ تو چنانچہ جب بچوں کو لے کر وہ آتی کسی مسائل کے لیے، ان کی مشکلات کے لیے، اور بچے ماؤں کی گود میں اگر روتے، بے قرار ہوتے، بلبلاتے، تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی والد ماجدہ کو اشارہ دیتے کہ امی جان وہ بچہ رو رہا ہے، اس کو دودھ پلایا جائے۔ آپ سوچئے، غور فرمائیے، شیر خارگی کا زمانہ ہے، بے شعوری کے زمانے میں خالق کونین نے غریبوں کو نوازنے کا کیسا آپ کے اندر مزاج ودیعت فرمایا تھا۔ آپ والد ماجدہ کو اشارہ کرتے، والد ماجدہ آپ کے اشارے کو بھانپ لیتی اور ان کے بچوں کے لیے دودھ کا انتظام فرما دیتی۔ اس طرح سے بچپن سے ہی آپ غریب نواز واقع ہوئے ہیں۔ جب پھر آپ عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے، ایسے موقع پر ہر کوئی خوشیوں میں ہوتا ہے اور نہایت عمدہ اور بہتر لباس زیب تن کر کے عیدگاہ کا رخ کرتا ہے۔ آپ بھی تشریف لے جا رہے تھے سنت کی مطابقت میں، آپ نے دیکھا سرے راہ ایک بچہ نابینا پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہے اور رو رہا ہے۔ حضرت اپنی نگاہ کرم اس پر ڈالے اور نہ جانے کتنے لوگ وہاں سے گزرے، لوگ دیکھے، کسی نے توجہ نہ کی، لیکن سرکار غریب نواز اپنے کم سنی کے باوجود اس کے قریب پہنچے اور دریافت کیا کہ بابا آج عید کی خوشیوں میں تم کیوں حصہ نہیں لے رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے والد نہیں ہیں کہ جو مجھ کو بھی خوشیوں سے مالا مال کرے، اس وجہ سے میں حصہ خوشیوں میں نہیں لے سک رہا ہوں۔ تو حضرت اس کی انگلی پکڑے، اپنے گھر لائے اور اپنے کپڑے تبدیل کیے، جو خود پہنے تھے وہ لباس اس کو عطا کر دیے۔ پھٹے پرانے کپڑے والے کو اپنا اعلیٰ اور عمدہ بہتر لباس عطا فرما دیا اور مکمل اس کو معطر کر دیا اور کہا کہ آج کی خوشیاں صرف ہمارے لیے ہی نہیں ہے، ساری امت مسلمہ کے لیے ہے، اور ہمارے آقا نے تو خوشیوں کو بانٹنے کا حکم دیا ہے۔ ایسے کیسے ہو کہ ہم خوشیوں میں رہے اور دوسروں کو رنجیدہ اور فکر مند دیکھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ انگلی پکڑ کر خود لے کر گئے۔ تو اب آپ غور فرمائیے کہ یہ بچپن کے واقعات دنیا کو درس دے رہے ہیں، میسج پاس کر رہے ہیں کہ دنیا والوں، غریب نواز نے دنیا والوں کو دینا سکھایا ہے۔ ہم لینے کے عادی نہ بنے، خلق خدا کو دینے کے عادی بنے، مخلوق خدا پر رحم کرنے کا جذبہ رکھیں، اور یہ یقیناً سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے
مقدس خانوادے کے خصائص میں سے بھی ہیں۔ اہل بیت کرام دنیا میں سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والے، بذل و عطا کرنے والے ہیں، اور مخلوق کو دیتے ہیں، خود نہیں کھا کر اوروں کو کھلانا یہ ان کا وتیرہ اور شعار رہا ہے۔ اور نبیوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ اللہ کی عطا سے خدا کے خزانوں کے مالک ہیں، مگر آپ نے فقر کی زندگی کو اختیار فرمایا، مگر ہر ایک کو نوازا، ہر آنے والے کو مالا مال فرمایا۔ تو یہ مزاج آپ کا جو ہے طبعی طور پر ہے، اور آج سائنٹیفک دور میں ڈی این اے کے انکشاف کے ذریعے سے سائنس اس بات کو واضح کر چکی ہے کہ اصل کی خصوصیات نسل میں منتقل ہوتی ہے، اور یہاں تو اصل طیب کی نسل طیب ہے، کیوں کر وہ خصائص آپ میں منتقل نہ ہوں گی۔ یہ بنیادی عنصر ہے حضرت خواجہ خواجگان غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابرکت زندگی کا، کہ سخاوت آپ کو اور دنیا کو نوازنا آپ کو یہ وراثتاً ملا ہے۔ اور حبیب پاک علیہ السلام نے بھی کیا کیا؟ خلق خدا کو نوازا۔ آپ تشریف فرما ہے، دو پہاڑوں کے درمیان کا حصہ بکریوں سے بھرا ہوا ہے، ایک نان مسلم آیا، اس نے دیکھا اور للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، یہ سارے کے سارے میدان میں، وادی میں جتنی بکریاں ہیں میں نے تمہیں عطا کر دی ہے۔ اس نوازش کو دیکھ کر وہ شخص اپنی قوم میں لوٹ کر کہا اے قومی اسلموا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم یعطی عطاء لا یخشى الفاقہ۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہے۔ کہنے لگا اے میری قوم، اسلام قبول کر لو، شرف اسلام سے مشرف ہو جاؤ، دامن رحمت للعالمین میں پناہ لے لو، کیونکہ وہ حبیب اتنا عطا کرتے ہیں کہ فاقے کا ڈر ہی نہیں رہتا ہے۔ وہ عطا کی شان لے کر عطائے رسول کی حیثیت سے ہند میں تشریف لائے سرکار غریب نواز، اور خلق خدا کو عطا کیا۔ اپنے بیگانے ہر مسلک و مذہب کے ماننے والے آپ کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے آپ سے فیض حاصل کیا، ظاہری فیض بھی حاصل کیا، باطنی فیض بھی حاصل کیا، ہر طرح سے آپ سب کے حق میں فیض رساں تھے اور ہیں، اور یہ فیض رسانی کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اسی وجہ سے خلق خدا کی محبتوں کے کیفیات کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کی بارگاہ میں رجوع ہو رہی ہے، ہر کوئی وہاں آ رہا ہے اور یقیناً مرادیں پا رہا ہے۔ آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت میں برسوں رہا، کبھی میں نے آپ کے آستانے سے کسی سائل کو محروم جاتا ہوا نہیں دیکھا، ہر ایک کی جھولی آپ نے بھر دی، کیوں کہ آپ نواسے ہیں نانا سرور کونین علیہ السلام کے، اور وہاں حکم ہے اما السائل فلا تنہر، کہ میرے حبیب کسی مانگنے والے کو نہ جھڑکے۔ حبیب کی جو شان ہے وہ شان کے پیکر بن کر آئے، عطائے رسول علیہ السلام بن کر آئے ہیں، تو آپ بھی ہر ایک کو نوازتے، ہر ایک کی جھولیاں بھرتے، یہ آپ کا شعار خاص رہا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ ناظرین، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مزاج میں یہ بات ودیعت کر گئی تھی کہ جو اصل کی بات تھی وہ نسل میں آئی، اور آپ بھی لوگوں کو نوازنے والے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ شرف بخشا کہ آپ پورے جہاں میں غریب نواز کے لقب سے مشہور ہو گئے۔